السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 VGNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 9 مارچ 2021 ہے اور آج دن ہے منگل کا. یہ ٹاپ 10 VGNM کا صبح کا بلیٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی خصوصی مندوب برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے. افغانستان کے مسئلے پر ڈسکشن ہوئی ہے. افغانستان سے امریکہ اپنی فوجیں آنے والے 50 دنوں میں نکالنے جا رہا ہے. پاکستان کو اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے. پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ DJSI جنرل فیض حمید، پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار اور اسی طرح سے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف اور دیگر اعلیٰ عہدیداران شریک تھے. جبکہ امریکی خصوصی مندوب برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کے ہمراہ جنرل اسکاٹ ملر، جو افغانستان کے اندر امریکی نیٹو افواج کے سربراہ ہیں، وہ بھی موجود تھے اور دیگر اعلیٰ امریکی جرنیل پینٹاگون کے خفیہ اداروں کے موجود تھے. آپ جانتے ہیں افغانستان کی سچویشن اس وقت تبدیل ہو چکی ہے، مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے. امریکہ اب طالبان کے سامنے، پاکستان کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے. لیکن امریکہ نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یقین دہانی مانگی ہے کہ افغانستان سے اگر امریکی فوجیں نکلیں تو افغانستان کی سرزمین سے امریکی اہداف کو یا امریکی مفادات کو کبھی نقصان نہ پہنچے. اس کی گارنٹی پاکستان دے، تب جا کر امریکہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکال سکتا ہے. بہرحال کام 20 سال کے بعد پاکستان فتح یاب ہوا ہے. پاکستان کو کامیابی مل رہی ہے کیونکہ اس جنگ سے سب سے زیادہ افغانستان کی عوام کے بعد پاکستان ہی متاثر ہوا تھا اور افغانستان کی سرزمین میں بھارت بیٹھ کر پاکستان پر حملے کرواتا رہا. لیکن بھارت کی سازشیں، اسرائیل کے خواب اور یورپ اور امریکہ کے خواب پاکستان نے ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیے ہیں اور پاکستان اور گمنام ہیروز کو بڑی کامیابیاں افغانستان کے اندر مل چکی ہیں. آگے بڑھنے سے جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھی افغانستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے ہے. ناظرین، اشرف غنی نے پاکستان پر الزام عائد کیے ہیں. یہ پاکستان افغانستان کے اندر غیر واضح اور غیر متوقع جنگ لڑ رہا ہے، لہٰذا پاکستان کو اپنی کارروائیاں بند کرنی چاہیے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے سیکورٹی کے حکام کو کہا ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت کی را ایجنسی کے جتنے ٹھکانے ہیں انہیں تباہ کر دیا جائے اور دہشت گردوں کا افغانستان سے خاتمہ کر دیا جائے. یہی وجہ ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان میں چھپے ہوئے پاکستان کے خطرناک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا ہے اور 7 دنوں کے دوران دہشت گردوں کے 40 سے زائد کارندے ہلاک کر دیے گئے ہیں اور ان میں وہ دہشت گرد بھی شامل ہیں جو پاکستان پر سال ہا سال سے حملے کر رہے تھے. اسی وجہ سے اشرف غنی حکومت کو اب تکلیف ہے کہ پاکستان یہ آپریشن کیوں کر رہا ہے، اس لیے وہ پاکستان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ کام اشرف غنی کے نائب جو افغانستان کے نائب صدر بھی ہیں امراللہ صالح اور اسی طرح سے دیگر کابل حکومت کے اتحادی پریشان ہیں کہ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے اپنے خط کے اندر امریکی فوجوں کو افغانستان سے انخلا کا کیوں حکم دیے ہے. اس حوالے سے اشرف غنی کی حکومت، کابل حکومت نے امریکہ پر الزامات کی بچھاڑ شروع کر دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر اپنے عزائم کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا امریکہ کو اپنی فوجیں اس کنڈیشن کے اندر، اس صورتحال کے اندر نہیں نکالنی چاہیے. اس سے امریکہ کو آنے والے دنوں میں نقصان ہوگا. دوسرے لفظوں میں اشرف غنی کی حکومت امریکہ کے خلاف اعلان جنگ بھی کر چکی ہے، لیکن امریکہ پاکستان اور طالبان کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آنے والے 2 مہینوں کے بعد افغان طالبان امراً افغانستان کے اندر اپنی حکومت کا آغاز کر دیں گے. آگے بڑھے کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام بھارت اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے. بھارت کے خلاف چائنا کی جانب سے خطرناک جنگی تیاریاں جاری ہیں. بھارت کی ریاست اروناچل پردیش ہے جسے چائنا اپنی ریاست قرار دیتا ہے، وہاں پر خطرناک جدید ایڈوانس ٹیکنالوجی لگا دی گئی ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق اس خطرناک میزائل سسٹم سے اور اسی طرح سے دیگر خفیہ انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ جو نئی ٹیکنالوجی انسٹال کی گئی ہے، اس سے بھارت کی ہر طرح کی نقل و حرکت کو بآسانی چائنا دیکھ سکے گا.
چین کے سرکاری ٹیلی ویژن پر باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی نشر ہوئی ہے اور بھارتی جو سابق فوجی تھے وہ پریشان ہیں کہ مودی حکومت ایک طرف سے دعویٰ کرتی ہے کہ چین کے ساتھ معاملات حل ہو گئے ہیں، دوسری طرف سے چائنا بھارتی علاقوں میں خطرناک قسم کی جو ٹیکنالوجیز ہیں انہیں انسٹال کر کے بھارت کے خلاف اپنے جنگی عزائم کا ثبوت دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا اور جاپان کے درمیان بھی حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ چائنا کے خلاف جاپان نے ایسٹ سمندر جو ہے چائنا کا، وہاں پر متنازع علاقوں میں فوجیں بھیج دی ہیں اور چائنا کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ چائنا جاپان کے جزیروں پر اور سمندری علاقوں پر قبضے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ بھارتی میڈیا اس حوالے سے دعویٰ کر رہا ہے کہ چائنا اور جاپان کے درمیان اس حوالے سے جھڑپ بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے جاپان اور بھارت اور اسی طرح سے آسٹریلیا اور امریکہ، یہ چاروں ملک چائنا کے خلاف مشترکہ بلاک بنائے ہوئے ہیں اور ان کی میٹنگز بھی جاری ہیں تاکہ چائنا کے اثر و رسوخ کو خطے کے اندر سے روکا جا سکے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ نازل کام مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فورسز کے پرخچے کشمیری مجاہدین اڑا رہے ہیں۔ رات گئے کشمیری مجاہدین کی تازہ کارروائیاں سامنے آئی ہیں جس میں بھارتی فوج کے 3 اہلکار زخمی جبکہ 1 اہلکار مارا گیا ہے، اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی فورسز کشمیری مجاہدین کے حملوں کے خوف سے خودکشیاں بھی کر رہی ہیں۔ ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی ہے۔ رواں سال اب تک کے 25 سے زائد بھارتی فوجی خودکشیاں اور اسی طرح سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں، جسے کشمیری اپنی بڑی فتح قرار دیتے ہیں، لیکن بھارت کا گوڑی میڈیا اس حوالے سے عوام کو سچ نہیں بتاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر بھارتی فورسز روزانہ کی بنیاد پر بھاری نقصان برداشت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے ظالمانہ اقدامات جاری ہیں۔ رات گئے بازاروں کے اندر آگ لگانے کا سلسلہ بڑھ رہا ہے جس سے دکانیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ساؤتھ کشمیر کے اندر واقعہ پیش آیا ہے جس میں آگ لگانے سے تقریباً 1 درجن سے زائد دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ تاجروں پر ظلم ہو رہا ہے، تاجروں کو دکانیں بازار کھولنے سے روکا جا رہا ہے اور ہندوؤں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے مودی دہشت گرد کے ظالمانہ اقدامات بھی جاری ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت ہی سے ہے۔ نازل کام بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش ہے جہاں پر مسلمانوں کے خلاف ایک متنازع قانون اسمبلی سے پاس کروایا گیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کی یا کسی اور طریقے سے اسے مسلمان کیا تو پھر اسے 10 سال سے زائد جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے اور 1 لاکھ بھارتی روپوں سے زائد کا جرمانہ عائد ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھارت کی ریاست یو پی کے اندر یہ قانون منظور ہوا تھا، اب دیگر ریاستوں کے اندر بھی بی جے پی کے غنڈے اس طرح کا قانون منظور کر کے بھارتی مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں تاکہ بھارت کے اندر سے اسلام کے غلبے کو روکا جائے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکا جائے اور اسلام کی تبلیغ کو روکا جائے۔ لہٰذا بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کسانوں کی طرح احتجاج کریں، سکھوں کی طرح احتجاج کریں اور مودی حکومت کے ان ظالمانہ قوانین کو عملی طور پر نافذ ہونے سے رکوائیں۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے دہشت گرد وزیر اعظم نریندر مودی آج بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان دریا پر تعمیر کیے جانے والے ایک پل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی رواں مہینے بنگلہ دیش کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا مقصد ہے پاکستان کے بلاک سے بنگلہ دیش کو دور کرنا ہے، لیکن بنگالیوں کو سمجھنا ہوگا کہ سرحد پر روزانہ ان کے اہلکاروں کو یا ان کی جو عوام ہے ان کو بھارتی فورسز مار رہی ہے اور ان کے جو بنگالی جو سرحدی علاقوں میں مقیم لوگ ہیں ان کو کیٹلز کی سمگلنگ کا الزام لگا کر انہیں گرفتار کر رہی ہے۔ لہٰذا بھارت کے بلاک سے بنگلہ دیش کو الگ ہو جانا چاہیے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ نازل کام بھارت اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر دلی میں واقع اسرائیلی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا جس کا الزام ایران پر لگایا گیا تھا۔ اب باقاعدہ جو بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے اپنی ایک تہلکہ خیز انکشافات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی قدس فورس جو بیرون ممالک کے اندر اپنی کارروائیاں کرتی ہے وہ انڈیا کے اندر موجود اسرائیلی سفارت خانے پر حملے میں ملوث پائی گئی ہے۔ لہٰذا ایران کے خلاف بھارت کو پابندیاں عائد کر کے معاوضہ طلب کرنا چاہیے اور ایران کو وارننگ دینی چاہیے، لیکن ایرانی حکام نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ پلانٹڈ سازش ہے، ہم اسے منظور نہیں کرتے ہیں، اسے مسترد کرتے ہیں۔ ہماری قدس فورس اسرائیل کے ایمبیسی پر
بھارت کے اندر حملہ کروانے میں ملوث نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، بھارت ایران کے ساتھ مل کر چابہار پورٹ بنا رہا ہے، جس میں بھارت نے کئی ملین ڈالر انویسٹ کر رکھے ہیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایران کے ساتھ مل کر پاکستان کی گوادر پورٹ اور پاکستان کے سی پیک منصوبے کو وہ روکیں گے۔ ایسے میں ناظرین کرام اس رپورٹ کے بعد تعلقات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ اسرائیل بھی بھارت کا پکا اتحادی ہے، لیکن بہت سے دنیا کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایران، اسرائیل، بھارت یہ تینوں مشترکہ طور پر خفیہ طور پر رابطے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سیاست میں تیز ترین ایکٹیویٹیز شروع کر چکے ہیں، سرگرمیاں انہوں نے تیز کر دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کے نئی حکومت جو بائیڈن کے آنے کے بعد سعودی عرب کے خلاف پابندیاں لگانے، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے اقتدار کو ختم کرنے کی دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن اب ولی عہد نے دنیا کے مختلف ممالک کے بادشاہوں سے ملاقاتیں شروع کر رکھی ہیں۔ ملیشین وزیر اعظم ڈاکٹر محی الدین یاسین سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور ان سے ملیشیا اور سعودی عرب کے تعلقات پر ڈسکشن کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر مہاتیر محمد کے دور میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے ملیشیا کے، لیکن اب اچھے ہو رہے ہیں۔ الزام یہ ہے کہ یہ گلف ممالک کے ملیشیا کے اندر سیاسی مداخلت کرتے ہیں اور وہاں پر کرپٹ مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے بحرین کے ولی عہد نے ملاقات کی ہے اور اسی طرح سے اردن کے بادشاہ عبداللہ ثانی نے جو ریاض کے دورے پر پہنچے ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہے۔ اردن کے ساتھ بھی سعودی عرب تعلقات بنا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اطلاعات یہ ہیں، اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بھی قائم ہو رہے ہیں، حالانکہ سعودی عرب سختی سے ان خبروں کی پہلے بھی تردید کر چکا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیلی میڈیا یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ مصر کے اندر ایجوکیشن منسٹری کی جانب سے باقاعدہ نیا قانون منظور کیا گیا ہے کہ مصر کے اسکولوں کے اندر جیوش کمیونٹی سے متعلق مضامین کو شامل کیا جائے گا اور اسکولوں کے اندر بچوں کو یہودیت پڑھائی جائے گی۔ اس حوالے سے اس حوالے سے جو یروشلم پوسٹ ہے، جو اسرائیلی اخبار ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ مصر جو اسرائیل کا پکا ترین دشمن تھا، جس نے 1967 کے اندر عربوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ بھی لڑی ہے، اب وہ اس قدر تبدیل ہو چکا ہے کہ اب اپنے اسکولوں کے اندر یہودیت کو، جیوش کمیونٹی سے متعلق مضامین کو پڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ باقاعدہ پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی گئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی اسرائیل کے ساتھ کتنی قربتیں رکھتے ہیں اور کیسے اسرائیل کے خفیہ اہداف کو مصر کے اندر کامیاب کروایا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل کا نظریہ ہے کہ دریائے نیل سے دریائے دجلہ اور فرات تک ان کا علاقہ ہوگا، ان کا یہ وطن ہے اور یہاں پر گریٹر اسرائیل بنے گا، اور یقیناً یہودی اس پر خوش ہیں کہ اب رفتہ رفتہ وہ عربوں کے اندر داخل ہو کر ان کے کلچر کو، ان کی ثقافت کو، ان کی تعلیمات کو ختم کر کے یہودیت کو پرموٹ کر رہے ہیں، اور ایک دن ان ملکوں پر یہودیوں کا قبضہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی یہودی فورسز فلسطینیوں پر حملہ کر رہی ہے، 2 مزید فلسطینیوں کو گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل کے جو یہودی آباد کار ہیں ان کی آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف سے مسلمان اسرائیل ملکوں کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے اسرائیل کے یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایسے عرب مسلمان ملکوں کے لیے شرمناک بات ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور وہ ان کے مسلمان بھائیوں کو شہید کرے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام عراق سے، ایران سے ہے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر جو شیعہ زائرین ہیں ان کے خلاف ایک بڑا دھماکہ خیز جو پلان تھا وہ پکڑا گیا ہے۔ عراق کے خفیہ اداروں نے اس منصوبے کو ناکام بنایا ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو، زائرین کو دھماکے کے ذریعے سے قتل کروانا تھا۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ خفیہ طور پر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اسرائیل اور اسی طرح سے جو دیگر خفیہ ادارے ہیں وہ عراق کے اندر بدامنی پیدا کرنے کے لیے خفیہ تنظیمیں ہیں، وہ اس طرح کی سازشیں کروا رہے ہیں جسے پکڑا گیا ہے، جسے ناکام بنایا گیا ہے۔ لیکن ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عراق کے اندر بدامنی کے اندر وہ تمام مسلح تنظیمیں شامل ہیں جنہیں ایران براہ راست سپورٹ کر رہا ہے اور وہ غیر ملکی تنظیمیں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایران سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے زیر زمین
جوہری پلانٹس بنا رکھے ہیں جن کی باقاعدہ تفتیش کی گئی ہے، معائنہ کیا گیا ہے۔ عالمی جو جوہری توانائی ایجنسی کے عہدیدار ہیں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ایران بڑے پیمانے پر یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے، جس سے بآسانی ایران جوہری ہتھیار یعنی ایٹم بم بنا سکتا ہے، لہٰذا ایران کے خلاف دنیا کے ممالک کو پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، شام سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈکٹیٹر بشار الاسد اور ان کی بیوی کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے مظلوم نہتے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، بلکہ بددعائیں کر رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر بشار الاسد اور اسی طرح سے ان کی بیوی، ان کا اس دنیا سے خاتمہ ہو تاکہ ان کو ان کے مظالم سے نجات مل سکے۔ آگے بڑھتے کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام امریکہ سے ہے۔ امریکہ کی کیپٹل ہل کے اندر واقع کانگریس کی بلڈنگ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اب تک اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ رواں سال جنوری کے اندر جو ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تھا، اس طرح کے حملوں کا خدشہ اب بھی موجود ہے، لہٰذا نئی سیکیورٹی دستوں کو متعین کیا گیا ہے اور نئی سیکیورٹی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جو بائیڈن کی حکومت ٹرمپ دور میں مہاجرین پر لگائے گئے قوانین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ جو ریفیوجیز ہیں جو میکسیکو اور دیگر ملکوں سے امریکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ 3000 سے زائد بچوں کو گرفتار کر کے جو عارضی کیمپ ہیں ان میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ریفیوجیز اور مہاجرین کے ساتھ امریکہ کے اندر اب بھی ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔